الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق اللہ العظیم. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، قرب قیامت کی علامات کے سلسلے میں گزشتہ بھی کچھ باتیں گوش گزار کی جا چکی ہے. قیامت کب آئے گی اس کا یقینی طور پر کسی کو علم حق تعالی شانہ نے نہیں عطا فرمایا. یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی قیامت کب آئے گی یہ سوال کرنے پر جواب ملا کہ یقینی طور پر تو علم ہمیں بھی نہیں معلوم. قرآن میں خود حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ. پانچ چیزوں کا علم حق تعالی شانہ نے کسی کو نہیں دیا. اس میں سے ایک ہے قیامت کب آئے گی. ہاں البتہ قیامت کی علامات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر امت کو بتا دی. اب یہ قیامت کی علامتیں دو طرح کی ہیں. کچھ علامتیں دور کی ہیں اور کچھ علامتیں بالکل قریب کی ہیں. اور علامات قیامت بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ علامتیں تمہیں دنیا کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ تمہارے لیے الارم ہے کہ اب چوکنے ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو سدھارو، گناہوں سے توبہ کرو، اس لیے کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے. قیامت کا آنا یقینی ہے لیکن وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانے.
چھوٹی چھوٹی علامتیں شروع ہو چکی ہیں. بڑی علامات جیسے قرآن کریم کا اٹھ جانا اور سورج کا پشچم سے نکلنا اور دجال کا نکلنا، خروج دجال. ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. بڑا دجال آئے گا تب آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے دجال روزانہ پیدا ہوتے ہیں. دجال کا معنی دھوکہ دینے والا. آج پوری دنیا دھوکے کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. پہلے دھوکہ دینے کو لوگ عیب سمجھتے تھے، آج دھوکہ دینے کو کمال سمجھا جا رہا ہے. قیامت کی علامت ہے. ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی علامتیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے اب روزانہ دیکھ رہے ہیں، تو اب انسان کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ مجھے اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کمر باندھ لینا چاہیے. پہلے حالات کے تبدیل ہونے میں مہینے سالوں لگ جاتے تھے، تب حالات کے اندر آہستہ سے تبدیلی آتی تھی، اور پھر مہینوں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. اور اب تو روزانہ ایسے حالات بدلتے ہیں، کل کیا ہو جائے پتہ نہیں چلتا اور آدمی بتا نہیں سکتا. اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، فکر عقبا کی کر تو آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں. کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. انسان کہتا ہے اگر کہی جائے نماز کی پابندی شروع کرو، ہم سب کالتی پکو، اور وہ کل پھر کبھی نہیں آتی. دکان کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آجے روکڑا کالے ادھار. اب آپ کل جا کر کے بھی اس کو وانچو گے تو وہی لکھا ہوا ہوگا کہ آجے روکڑا کالے ادھار. تو وہ دکان والے کی بھی کل آتی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، گزشتہ حدیث سنائی تھی، بادروا بالاعمال فتنا، نیک اعمال میں جلدی کرو، سبقت کرو، دوڑو. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. قرآن میں بھی حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، دوڑ لگاؤ. اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف دوڑو، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقین کے لیے. تو سبقت کرنے کی چیزیں نیک اعمال ہے. نیک اعمال میں سبقت کرو. حدیث پاک کے اندر خود سرکار نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ فلاں نے 2 مالے کا بنایا، میں 3 مالے کا بناؤں گا. فلاں 10 لاکھ کی لایا ہے، میں 15 لاکھ کی کار لاؤں گا. یہ ریس چل رہی ہے دنیاوی اعتبار سے. حالانکہ سرکار فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، اعمال کے اندر جلدی کرو. فتنا، فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے. کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح میں آدمی مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ویمسی مسلما ویصبح کافرا، شام کو مسلمان تھا، صبح میں آنکھ کھلی تو کفر کی حالت میں آنکھ کھلی.
یبیع دینہ بعرض من الدنیا. حدیث کے آخری ٹکڑے میں بڑی زبردست سرکار نے بات فرمائی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا کی چھوٹی سی لالچ کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کر دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چھوٹے سے نفع کے لیے ایمان کا سودا آدمی کر بیٹھے گا اور دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لے گا. اسی لیے کسی نے کہا حرص و ہوس کی منڈی میں ہر چیز کا سودا ہوتا ہے، ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں، پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں. ہر چیز کا سودا اس زمانے میں ہو رہا ہے. قیامت کی علامات میں سے ہے کہ انسان ایک معمولی نفع کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لے گا. صبح میں مسلمان تھا، بھائی کیا ہوا؟ بازار میں گیا، سودا خرید بیچنے کے لیے بازار میں بیٹھا اور جھوٹ موٹ کچھ بھی قسمیں کھا کر کے، جھوٹ موٹ بول کر کے اپنا سودا بیچ دیا، نفع حاصل کر لیا، اور سوچنے لگا کہ ابھی جھوٹ بول دو، ابھی دھوکہ دے دو، ابھی جو ہے تو سودا کر لو، اور ابھی کہاں قیامت آنے والی ہے، ابھی کہاں مرنے والے ہیں، بعد میں چل کر کے توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے. پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اور موت آ جائے گی. ایمان کی حالت میں صبح کی تھی، شام کے چھیڑے پر کافر ہو گیا. آج دنیا سمیٹنے کے اندر سب لوگ لگے ہوئے ہیں، مسلمان بھی دوڑ لگا رہا ہے. حلال کمانا، جمع کرنا برا نہیں ہے. اگر مال کمانا اور مال جمع کرنا برا ہوتا تو عبد الرحمن ابن عوف کو اتنے مالدار اللہ کے رسول کبھی بھی رہنے نہیں دیتے. حضرت زبیر ابن عوام کے پاس اتنا مال نہیں رہنے دیتے. عثمان غنی اللہ کے رسول کے خود داماد ہیں. تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان سب سے مالدار صحابہ میں گنے جاتے ہیں. تو اگر مال برا ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی بھی ان صحابہ کے پاس مال رہنے نہیں دیتے. مال برا نہیں ہے، لیکن غلط طریقوں سے مال کا کمانا اور غلط طریقوں پر خرچ کرنا یہ برا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر مال اور اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا سامان ہے. بہت سی مرتبہ انسان اپنے لیے نہیں، پھٹا پرانا پہن لاتا ہے اور جھوٹا موٹا کھا لیتا ہے، چٹائی پر سو جاتا ہے اپنے لیے، لیکن اپنی اولاد کے لیے بعض مرتبہ انسان نہیں خریدنے کی چیزیں خرید لیتا ہے، نہیں کرنے کے کام کر جاتا ہے. آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سب سے مالدار صحابی، کروڑ پتی اس زمانے کے، اگر ان کے خزانے کو آج یہاں جمع کیا جائے تو ان کے خزانے سے پوری ایک کنٹری آپ خرید سکتے ہو. اور یہ جھوٹی موٹی نوٹوں کے بنڈل نہیں، ایک دم شدھ سونا ڈھیر لگے ہوئے تھے عبد الرحمن ابن عوف کے یہاں. ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کر بدری صحابہ کو تقسیم کیا، ہتھوڑے ٹوٹ گئے لیکن سونا کم نہیں پڑا. مال اور اولاد آزمائش. کقطع اللیل المظلم، رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح انسان سوچے گا کہ میں کل سے شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. جمعہ آئے گی نا، جمعہ سے نماز کی پابندی شروع کریں گے. رمضان آئے گی تو پکا، رمضان کے بعد سے تو شروع کریں گے ہی. بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، ایسی ہم نے کئی مرتبہ نیت کی، آج تک پابندی ہم سے ہوئی نہیں ہوئی. شیطان بہت چالاک ہے، کبھی یوں نہیں کہے گا کہ نماز مت پڑھو، بہت بری چیز ہے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کے دل میں یہ ڈالوں گا کہ نماز بری چیز ہے تو وہ کبھی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. شیطان یہ ڈالے گا دل میں کہ ہاں نماز بہت اچھی چیز ہے، پڑھنا چاہیے. اور قرآن میں بھی 700 مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے، فرض ہے اور ایمان کا حصہ ہے.
پڑھنا چاہیے، لیکن ابھی تو اپنی جوانی ہے، جوانی کے مزے لوٹو. جب 40-50 سال کے ہو جائیں گے، جب بال سفید ہو جائیں گے، جب گھر کے اندر بچے بڑے ہو جائیں گے، سب سیٹل ہو جائیں گے اور حج کر کے آئیں گے، اس کے بعد جا کر کے ایک دم سے مسجد کے اندر اپنا پوٹلا بسترا لگ جائے گا، اس کے بعد سے اپنی نماز نہیں چھوڑے. یہ شیطان ایسے دھوکے دیتا ہے انسان کو. تو میرے بھائیوں، شیطان کے دھوکے میں مت آؤ، فتنوں کا دور شروع ہو گیا ہے. ہاں، چھوٹے نفع کے لیے انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. توفیق توبہ کی نہیں ہوتی. انسان یہ سوچ کر کے کماتا ہے اور سودا کرتا ہے اور معاملہ کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن توبہ کی توفیق ملے گی کہ نہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ موت کب آئے گی؟ قیامت تو بہت دور رہی چلو، لیکن میری اپنی زندگی کا مجھے بھروسہ نہیں کہ شام کو میں زندہ. شام تو کیا، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اگلی سانس میں کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ قیامت کی علامتیں اس لیے بتلائی جاتی ہیں تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں، تیار ہو جائیں. بنگلہ دیش کا ایک نوجوان یونان گیا نوکری کرنے کے لیے. اچھی خاصی نوکری ملی. جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں پر ایک لڑکی کرسچن عیسائی مذہب کی ماننے والی، وہ بھی اسی آفس میں کام کرتی تھی. اب ایک آفس میں کام کر رہے ہیں تو ملاقاتوں کا سلسلہ رہا، آنا جانا ساتھ میں رہا. اور ملاقاتوں کے درمیان آپس میں ملاقاتیں بڑھی تو محبت بڑھی تو بات عشق تک پہنچی، اور عشق تک پہنچی تو شادی تک بات پہنچی. مریض عشق پر اللہ کی لعنت، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. عشق کا مریض آپ کتنا بھی سمجھاؤ وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا، ماں باپ سے کہتا ہے تم بولنے والے کون ہو، یہ میری زندگی ہے اور مجھے زندگی گزارنا اس کے ساتھ، تو اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، میں کروں گا. فیصلہ خود کرتا ہے اور لے کر کے آتا ہے. پھر ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ٹرک بھر کے نہ ٹولیاں بھر کے پھر طلاق دیتا ہے، نہ پھر مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے. ماں باپ جو ہیں، بڑے بزرگ جو ہیں، تجربہ کار جو لوگ ہیں، انہوں نے دن رات کی سردی گرمی کو ماپا ہے، بھانپا ہے. وہ دنیا کی نیرنگیوں کو سمجھتے ہیں. اچھے برے کا خیال ماں باپ کو ہوتا ہے. ماں باپ اپنا اچھا اتنا نہیں چاہتے جتنا اپنی اولاد کا چاہتے ہیں. اس لیے میرے نوجوانوں، دماغ میں سے یہ بات نکال دو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں اچھا نہیں سوچتے. یہ غلط سوچ ہے. کوئی بھی باپ، کوئی بھی ماں اپنی اولاد کا تو برا نہیں سوچے گی. تو عشق تک بات پہنچ گئی اور عشق سے ہوتے ہوتے شادی تک بات پہنچی. سامنے والی جو پارٹی ہے، جو قوم ہے، بڑی مکار، بڑی عیار. کا ایمان کا سودا کرنا پڑے گا تب میں تجھ سے شادی کروں گی. میں عیسائی مذہب کو ماننے والی ہوں، کرسچن ہوں. اگر تجھے شادی کرنا ہے تو اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب اپنانا پڑے گا. اللہ تعالی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے. فرماتے تھے کہ اگر تم سامنے والے کے اوپر اثر چھوڑنے والے نہیں بنے تو سامنے والے کا تم اثر لینے والے بن جاؤ گے. دونوں میں سے ایک چیز یقینی ہے، یا تو تم سامنے والے پر اثر ڈالنے والے بنو گے یا اس کا اثر قبول کرنے والے بنو گے. صحبت کا اثر ہوتا ہے.
کا ایمان چھوڑنا پڑے گا، میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے۔ عشق انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، بہرا بنا دیتا ہے، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، تو اپنا مذہب چھوڑ دیا، کلمہ ترک کر دیا اور عیسائی مذہب اپنا لیا۔ گھر فون کر کے ماں باپ کو بتایا کہ میں شادی کرنے والا ہوں۔ کہا لڑکی کون ہے؟ کہا ایسی کنڈیشن ہے۔ ماں باپ نے بیچاروں نے رو دھو کر بہت سمجھایا کہ دیکھ بیٹا، لڑکیاں دنیا میں ختم نہیں ہو گئی ہے، بہت لڑکیاں ملے گی، تو کسی ایمان والی کو تلاش کر اور اس کے ساتھ شادی کر، ہم بھی آئیں گے شریک ہونے کے لیے، خوشی خوشی آئیں گے، اور ضرورت اگر کچھ ہو تو ہم ہاتھ بھی بٹائیں گے، لیکن کسی ایمان والی کے ساتھ شادی کر۔ لیکن عشق ہو گیا تھا نا، بات سمجھ میں نہیں آئی، بہت سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانا، اور عیسائیت اپنا لی اور شادی کر لی، اور شادی کے ساتھ زندگی شروع کر دی، عیسائیت کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کی۔ ماں باپ نے رشتہ کاٹ دیا کہ تیرا اگر ایمان سے رشتہ کٹا ہے تو پھر ماں باپ سے بھی بھول جانا کہ ہم تیرے رشتہ دار تھے اور ہیں۔ ماں باپ نے بھی رشتہ کاٹ لیا۔ ایک عورت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے لڑکے کو لے کر کے آئی اور یوں کہنے لگی کہ حضرت اس کو کچھ نصیحت کرو، یہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا، تھوڑا سا۔ کتنا ہم لوگوں کو ابھی کہا جاتا ہے کہ کنٹرول کرو، تو کہا موسم موٹو شاہی نے ہدی جا ہے، بڑا ہو کر کے سدھر جائے گا، بڑا ہو کر کے وہ تو نہیں سدھرے گا لیکن تمہیں سدھار دے گا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہے کہ بیٹے نے بڑے ہو کر ماں باپ کو سدھار دیا، خود سدھرا بدھرا۔ اس لیے یہ چھوڑ دو، آپ لگاؤ ببول کا درخت، باوڑ جھاڑ روپو અને તેનાથી આંબાની ઉમ્મીદ રાખો، یہ ہو نہیں سکتا۔ مفتی شفیع صاحب نے سمجھایا کہ ایک عورت کا بیٹا انتقال کر گیا تھا، وہ عورت ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، کہا اس کا انتقال ہو گیا، کہا میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی۔ ڈاکٹروں نے سمجھایا، کہا نہیں میں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر ایک عقل مند سمجھدار ڈاکٹر تھا، اس ڈاکٹر نے یوں کہا آپ کا بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو ہاتھ پیر آنکھیں سب سلامت ہیں، ایک تھوڑی سی روح نکل گئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنی سی تھوڑی سی روح جو اس کے اندر تھی نا وہ نکل گئی ہے۔ تو ہم لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مول صاحب تھوڑو گھنوں تو چالے آوے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ جملے پھر انسان کو بڑے ہو کر کے بہت مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ابھی سے کنٹرول نہیں کیا گیا، دھیان نہیں دیا گیا تو خون کے آنسو رونا پڑے گے۔ لوگ آ کر کے روئے ہیں، کئی واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں۔ شادی کو 3 مہینے تو گزر گئے، عیسائی لڑکی کے ساتھ ہنسی خوشی میں عیسائیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، لیکن موت کا کچھ بھروسہ نہیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے تھے میاں بیوی ہنسی مذاق کرتے ہوئے، اچانک کار آگے گئی اور آگے جا کر کے کار ہو گئی بیکار اور درخت کے ساتھ ٹکرائی، بریک فیل ہو گئی اور میاں اور بیوی کا اسی جگہ پر انتقال ہو گیا۔ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ کلمے سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ماں اور باپ گھر جب اطلاع ملی بہت روئے، کہا بہت سمجھایا تھا بیٹا، اگر ایکسیڈنٹ کی موت میں کلمے کے ساتھ مر جاتا تو شاید شہادت والی موت مل سکتی تھی، لیکن عیسائی لڑکی کی باتوں میں عشق محبت میں پڑھ کر تو نے کلمہ چھوڑا، ایمان چھوڑا۔ 3 مہینے تو نے کیا گزارے کہ آج تو نے اپنی دنیا بھی کھو دی اور اس سے بڑھ کر اپنی آخرت بھی کھو دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیشہ تیار رہو، نیک اعمال کے اندر جلدی کرو۔ یہ مت سوچو کہ کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، جمعہ سے شروع کروں گا، رمضان سے شروع کروں گا، نہیں، شیطان کے دھوکے ہیں۔ اگر آج دل میں بات آ گئی ہو،
ابھی سے شروع کرو کہ انشاءاللہ سلام پھرانے کے بعد جتنی سنتیں ہیں اپنی جگہ پر اطمینان سے پڑھوں گا، پڑھ کر گھر جاؤں گا، عصر کی نماز اذان کان میں پڑے گی، فوراً انشاءاللہ سب چھوڑ چھاڑ کر میں مسجد کی طرف دوڑوں گا اور نمازوں کی پابندی کروں گا، نیک اعمال میں جلدی کروں گا، پتہ نہیں موت کب آ جائے اور مجھے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، کلمے سے محروم ہو جاؤں، اس سے پہلے سچی پکی توبہ کر کے آج ہی اللہ سے توبہ کر کے ابھی سے ہی نیت کرو کہ انشاءاللہ نیک اعمال میں جلدی کریں گے، کرو گے؟ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔